اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے وعدہ خلافی، یعنی وعدہ کر کے بھول جانا، وعدہ کر کے اسے نہیں نبھانا اور وعدہ کر کے منہ کر جانا۔ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وعدہ خلافی بھی ایک گناہ ہے۔ مگر آئیے آج اس محفل کا باضابطہ ہم آغاز کر رہے ہیں رب کائنات کی حمد سے، اور اس شعر سے میں آپ کو یہ حمد پیش کرنا چاہوں گا کہ کروں پہلے توحید یزداں رقم، کروں پہلے توحید یزداں رقم، اور جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ پیش خدمت ہے یہ حمد باری تعالیٰ۔ صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے۔ بہت سے شاہ دیکھے ہیں مگر تجھ سا نہیں دیکھا، میرے مولا میرے مالک تیرے جیسا نہیں دیکھا، گواہ ارضوں سما اس پر، گواہ ارضوں سما اس پر، جہاں کے بادشاہ تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے۔ میں شاکر ہوں تو صابر ہے، تو حاضر ہے تو ناظر ہے، جہاں کے رنگ و رونق سے میرے آقا تو ظاہر ہے، جہالت کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، کلام حق صدا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے۔ کہاں بھٹکے کہاں روئیں، تیرے در سے کہاں جائیں، غنی تجھ سا نہیں کوئی کہ ہم عاصی وہاں جائیں، گناہ گاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی
سنتا ہے ہمارا آسرا تو ہے صدا میں ہوں ادا تو ہے مرض میں ہوں دوا تو ہے طلب تجھ سے میں کرتا ہوں طلب تجھ سے میں کرتا ہوں حقیقت میں سخا تو ہے صدا میں ہوں عطا تو ہے مرض میں ہوں دوا تو ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ناظرین حمد باری تعالیٰ بھی آپ سماعت کر رہے تھے. بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حمد ہم سب پر لازمی ہے، مگر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف بھی ہم پر لازمی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم ایک وظیفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے روح کو تازگی اور ایمان کو چاشنی ملتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. آئیے ناظرین پروگرام کو جائے رکھتے ہوئے سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رفعت کائنات، عظمت کائنات، محبوب کائنات کا ذکر کرتے ہیں. پیش خدمت ہیں مقامی سناخواں جناب محمد فیروز کناوا قادری صاحب کی زبان میں یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا تو گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو
جلائے تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم گیا ادیب ان کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، ہدایت کو یا رب پکاروں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ ناظرین، اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے وعدہ خلافی۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی وعدہ خلافی ہے۔ اکثر لوگ وعدہ کر لیتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی بات ہے، مگر نہیں ناظرین، یہ معمولی بات بالکل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بروز قیامت وعدہ خلافی کرنے والوں سے سوال و جواب ہوگا، اور ادھر کئی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وعدہ خلافی کے خلاف بھی اس کی خلاف بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید کی ہے۔ پیش خدمت ہے ناظرین جامع اور مختصر تقریر از مولانا محمد ضیاء الدین نورانی دامت برکاتہ عالیہ۔ امید کرتے ہیں کہ اس کو آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صدق اللہ العلی العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آج ابھی میں نے ایک تلاوت آیت کریمہ کی ہے، اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ رب العالمین میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جتنے بھی میرے بھائی بہنیں اس پروگرام کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو بیان ہے وہ اسپیشلی جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف چلیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وعدہ خلافی۔ وعدہ اٹ مینس کہ پرومس، جو ہم پرومس کرتے ہیں، سم ٹائم وعدہ کرتے ہیں، وعدے کا اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، دین اسلام وعدے کے بارے میں کیا کہتا ہے،
تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والوں وعدہ پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان سے 3 ڈیمانڈ کی گئی ہیں۔ فرسٹ یہی ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، فرمایا اے اہل ایمان اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صفت مینس ایبیلیٹیز۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ اور بہت ساری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے میرے بندے بھی اس صفت کو اپنائیں، جب وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں۔ دوستو، وعدہ خلافی ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک فالٹ ہے۔ سم ٹائم انسان جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اس کے 2 ریزن ہے۔ سم ٹائم انسان مجبوری کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے، سم ٹائم انسان مجبور نہیں ہوتا بلکہ وہ مکاری کر رہا ہوتا ہے، فراڈ یعنی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کوئی انسان کسی سے سم ٹائم وعدہ کر لیتا ہے، کوئی بھی اس کی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں، کوئی بھی اگزامپل، بہت ساری اگزامپل ہیں۔ آپ نے یا میں نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں یہ کام ضرور کروں گا، اور اس کے بعد جب وقت گزر گیا اور میرے لیے وہ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا، کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہوا، اب کیا ہوگا کہ میں وعدہ خلافی کر لوں گا، وعدہ توڑ لوں گا۔ اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں وعدہ کروں یا نہ کروں، میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ آج بہت سارے ہمارے دوست انسان جلد بازی میں وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں سوچتے ہیں اوہ ہو یہ کیا ہو گیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے ہم اس بات کو بغور سن لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا وعدے پورے کرو، بے شک تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے وعدہ کرنے سے پہلے، اب چاہے مجبوری سے وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے وعدہ خلافی کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن اس کا جواب دینا ضرور ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا تم نے وعدہ خلافی کیوں کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنیں، جتنے بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، تو وعدہ کرنے سے پہلے ضرور ہم نے سوچنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وعدے کی دو وجہ سے انسان وعدہ خلافی کرے گا۔ مجبوری کی وجہ سے اگر کسی نے وعدہ پورا نہیں کیا اب بھی سزا ضرور ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے معافی مل جائے۔ لیکن جو دوسری ٹائپ ہے، دوسری قسم میں جو آج بہت زیادہ انسانوں کے اندر موجود ہے اور جس میں معافی کا ملنا بھی شاید مشکل ہے، اللہ چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ دوسری جو وعدہ خلافی کی وجہ بہت زیادہ مکاری، انسان وعدہ کر رہا ہوتا ہے اپنا کام صرف نکالنے کے لیے، اپنا کام پورا کرنے کے لیے۔ ہم کہہ دیتے ہیں ہاں میں کام کر دوں گا، دل میں ہوتا ہے چھوڑ جب میرا کام ہو جائے گا میں اس سے ملاقات ہی نہیں کروں گا، یا میں کوئی جھوٹا ریزن بیان کر دوں گا، یا میں کچھ اور کر دوں گا۔ اب وعدہ بھی کر رہا ہے اور دل میں اس کے وعدہ نہیں ہے۔ اب جب کام پورا ہو گیا انسان پھر کیا کرتا ہے؟ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ اس صورت میں یاد رکھیے گا ایک تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے، اور سوسائٹی کے اندر ایسے شخص کی ویلیو ایک نہ ایک دن بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس سے کسی بھی مجبوری میں یا کسی بھی حالت میں لوگ اس سے کبھی بھی ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی یار یہ شخص وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، سب مسلمان اس حدیث کو سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا
صحابی رسول فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک نشانی فرمایا منافق جو ہوگا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ جو حضور نے 3 نشانیاں بیان کی، فرمایا بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب امانت دی جائے گی تو فرمایا اس میں خیانت کرے گا۔ اگر یہ 3 نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب وہ انسان منافق ہے۔ اگر 3 میں سے ایک ہے تو منافق کی ایک نشانی ہے۔ اب آگے علماء حدیث اس حدیث کی ڈیٹیل میں لکھتے ہیں، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس ایک عادت کو بھی اپنے اندر سے جلد از جلد ختم کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت اس کو بجائے اسلام کی حالت میں منافقت کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ منافق کا ٹھکانہ قرآن کہتا ہے سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28، فرمایا منافق کا نشانہ، منافق کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وعدہ پورا کرنے کے متعلق 1-2 حدیث پاک میں جو واقعہ بیان ہوا اس کو میں شارٹ انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، ہر بیان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرنے کے متعلق بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو چاہتا ہے میرا دین مکمل ہو جائے، میں پرہیزگار بن جاؤں، فرمایا وہ کبھی وعدہ خلافی نہ کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں پرہیزگار بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ لازمی اپنے اندر یہ ایبیلیٹیز اپنے اندر پیدا کرے، کوشش کرے، اپنی عادت بنائے، کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کرے۔ 1-2 اور حدیث مبارکہ یہ آپ سب نے شاید سنی ہو شاید نہ سنی ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے اعلان نبوت سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز خریدی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی، اب میں نے پیسے دینے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی گھر جاتا ہوں پیسے لے کر آتا ہوں۔ حضور وہیں کھڑے ہو گئے، حضور نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں یہیں کھڑا ہوں، تم جاؤ لے کر آ جاؤ۔ فرماتے میں گھر گیا اور میں بھول گیا، اور فرماتے 3 ڈیز تک مجھے یاد نہیں آیا۔ 3 ڈیز کے بعد جب مجھے اچانک یاد ہے، فرماتے میں بھاگتا ہوا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میں اس وجہ سے یہاں سے نہیں ہٹا کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا تھا، میں یہیں کھڑا ہوں۔ یہاں سے اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈیز تک وہیں آپ کھڑے رہتے ہیں کہ جب میں نے وعدہ کر لیا۔ آپ اور میں ہم سب سوچیں کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے، ہم وعدہ اس طرح پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک دوسری حدیث کا ایک شارٹ خلاصہ یہ آپ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ وعدہ پورا کرنا اسلام کے اندر کتنا عام ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے اور حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی مسلمانوں کی جہاں مسلمان جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے جنگ بدر میں، وہاں آ رہے تھے، راستے میں انہیں جو دین اسلام کے خلاف جو اگینسٹ جو اس ٹائم تھے جنگ کے اندر جو کفار تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے مدینے میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم جنگ کرنے جا رہے ہو تم مسلمانوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جا رہے۔ تو اب سامنے والے دیکھیں اگینسٹ مسلمانوں کے، کہا تم وعدہ کرو کہ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حسیل، فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کر لیا ہم ان کے ساتھ نہیں، ان کے پاس نہیں جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو اب جب یہ اس کے بعد وعدہ کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، ہمیں پکڑ لیا تھا کفار نے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے وعدہ کر لیا۔ اب دیکھیں یہاں مسلمانوں کے پاس 313 صحابہ ہیں، اب کتنی اشد ضرورت ہے سپاہیوں کی، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا میرا دین اسلام یہ اجازت نہیں دیتا، تم نے کسی کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لہٰذا اب تم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اس اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے تم نے تو جو دین اسلام کے اگینسٹ ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، تم وعدہ توڑ سکتے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ تو ہم سب مسلمان سوچیں کہ وعدہ خلافی کتنا برا یہ کام ہے،
اور اللہ اس کے رسول سے جو ہم نے یہ عہد کر لیا مولا ہم تیرے بندے تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہم اسی وقت کامل بندے کہلائیں گے جب اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے مولانا ضیاء الدین نورانی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی وعدہ خلافی پر ایک جامع اور مختصر تقریر۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیش خدمت ہے آج کی حدیث کا سیگمنٹ۔ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ مسلم شریف میں اس کے بعد ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، بہقی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عہد یعنی وعدہ کو پورا نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آج ہمارا موضوع رہا وعدہ خلافی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم کسی سے وعدہ کریں تو اسے نبھانے کی ہمت عطا کرے، کہ توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اس پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں ناظرین ایک دعا یا کلام سے، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں اور اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، ہدایت کو یا رب پکاروں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں جو راہ تقویٰ پہ چلنے لگا ہوں، میں جو راہ تقویٰ پہ چلنے لگا ہوں، تو شمع فروزہ بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ خیانت سے نظریں بچانے کی خاطر، خیانت سے نظریں بچانے کی خاطر، نگاہوں کا سرما بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ دعاؤں سے مولا
تجھے میں پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں دعاؤں سے مولا بنا لوں تجھے میں پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں Thank you.